شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ مسجد قرطبہ جو کہ اسپین میں ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ مسجد گرجا گھر میں کیسے تبدیل ہوئی اور اس کی خوبصورتی پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے، آج ہم جانیں گے اپنی اس ویڈیو میں۔ تاریخ میں اختلافات ہیں، مگر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک گرجا گھر ہوا کرتا تھا۔ مسلمان اور عیسائیوں کے مابین ایک معاہدے کے تحت آدھا حصہ مسلمان اپنی عبادت کے لیے استعمال کرتے تھے اور آدھا حصہ عیسائی اپنی عبادت کے لیے۔ سن 884 میں امیر قرطبہ عبدالرحمن اول نے پورا حصہ خرید کر اس عمارت کو گرا کر مسجد قرطبہ بنانا شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ امیر خود یہاں آ کر مسجد کی تعمیر کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ بہرحال 3 سال کے بعد سن 786 میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ بدقسمتی سے 1 سال کے اندر عبدالرحمن اول اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور اس کو اس مسجد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا ہشام اول امیر قرطبہ بنا۔ ہشام اول نے اگلے 2 سال تک اس مسجد کی توسیع کرتے رہے اور ساتھ ساتھ اس کو بہتر سے بہترین بناتے رہے۔ اس کو دیکھنے سے آپ کو کسی طرح نہیں لگتا کہ اس کو مختلف لوگوں نے بنوایا ہو، بلکہ یہی لگتا ہے کہ کسی ایک امیر نے ہی اسی زمانے میں اس مسجد کی تعمیر کی ہے۔ یہ مسجد یورپی، افریقی اور مسلمانوں کی طرز عمل کی ایک لاجواب مرکب ہے۔ اس زمانے میں یہ سین پختہ نہ تھا۔ نارنگی اور کھجوروں کے درخت کو پہلے بارش کے ذریعے اور پھر نالیوں کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا تھا۔ 1200 صدی عیسوی میں ان نالیوں کو پختہ کیا گیا۔ یہ پتھر کی نالیاں اس دور کی نہیں بلکہ موجودہ دور کی بنائی گئی ہیں۔ اس دور میں مسجد کے چاروں اطراف میں وضو خانے بھی موجود ہوا کرتے تھے، جو کہ آج کے دور میں موجود نہیں ہیں۔ اس مسجد کی لمبائی 407 فٹ یعنی 140 میٹر اور چوڑائی 280 فٹ یعنی 85 میٹر ہے۔ پرانے زمانے میں مسجد کے 11 بیرونی داخلی دروازے اور 14 اندرونی داخلی دروازے ہوا۔ یہاں پر 856 ستون ہیں جو کہ مختلف رنگوں کے ماربل اور گرے رنگ سے بنے ہوئے ہیں۔ یہاں کی چھت انتہائی خوبصورت اور نفیس بنائی گئی ہے۔ یہاں کی دیواروں پر قرآنی آیات لکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ دیواروں ٹائلوں اور سرخ ماربل اور خوبصورت تحریروں سے مزین کی گئی تھی۔ یہاں کے درمیانی گنبد شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرز پر بنایا گیا تھا، جس پر پہلے تاج لگا تھا اور اس کو ستاروں سے سجایا۔ اس کے سرخ اور سفید رنگوں پر محراب مسجد اقصی سے متاثر ہو کر بنوائی گئی اور یہی محراب مسجد قرطبہ کی انوکھی شان بیان کرتی ہے۔ ہاتھی دانت، سمرد، سونے، چاندی اور پتل سے ان ستونوں کی آرائش کی گئی ہے۔ خوشبودار لکڑی کے پینل کو اصل سونے کی کیلوں سے لگایا گیا تھا۔ بنیادی تعمیر کے تقریباً 150 سال کے بعد سیڑھیاں بنوائی گئی جو کہ چھت پر جاتی تھی۔ عبدالرحمن دوم نے ایک نیا مینار بنوایا جس میں اوپر جانے اور اترنے کے لیے علیحدہ علیحدہ سیڑھیاں۔ یہ مینار 300 فٹ یعنی 90 میٹر بلند ہے۔ اس مینار کے 4 کونے ہیں۔ اس پر 1400 کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں اس کے اوپر حصے پر مؤذن چڑھ کر اذان دیا کرتا تھا۔ یہاں کا سفید ماربل کا بنا محراب اپنی مثال آپ ہے۔ یہ فن تعمیر کا نمونہ لہراتے ہوئے پودوں کو دیکھ کر ملٹی شکل دے کر بنایا گیا تھا۔ اس مینار کو سونے کے چھوٹے چھوٹے رنگین شیشوں سے سجایا گیا ہے۔ سن 1236 عیسوی میں مسلمان حکمرانوں کو ہمیشہ کے لیے مسجد سے نکال دیا گیا تھا اور یہ شہر عیسائیوں کی حکومت کے زیر طویل آ گیا۔ اس کے بعد مسجد کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ 14ویں صدی عیسوی میں کافی رد و بدل کی گئی۔ نہ صرف مینار پر بلند اندرونی حصے پر بڑی تعداد میں عیسائی عبادت گاہیں بنا دی گئی، جس کے بعد یہ کسی طرح بھی مسجد نہیں لگتی تھی۔ اس کے مقامی مسلمان کافی بار کوشش کر چکے اس مسجد میں نماز ادا کر سکیں، اب تک وہ ناکامیاب رہے۔ کسی زمانے میں اس شہر کے 80% باشندے مسلمان ہوا کرتے تھے۔ آج کل مسلمانوں کی تعداد 2% ہے۔ موجودہ دور کے کئی اسلامی سربراہ آ چکے ہیں جن میں سے کچھ نے یہاں پر نماز ادا کی۔ بعض ممالک کے سربراہوں نے یہاں پر زبردستی نماز پڑھی، جیسے کہ سعودی عرب کے شاہ سعود نے۔ پاکستانی سربراہوں کے
اور موجودہ دور کے صدر مشرف نمایاں ہیں۔ پاکستان کے نامور شاعر علامہ اقبال یہاں پر تشریف اور انہوں نے یہاں مسجد میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ انہوں نے سن 1933 عیسوی میں اپنی موت سے 5 سال قبل ایک مشہور نظم مسجد قرطبہ کے نام سے مسجد میں بیٹھ کر لکھی۔ یہ بہت لمبی نظم ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مسجد عظیم، تو اپنے وجود و نمود میں اس پاک محبت اور اس شجل جذبات اور پرشوق احسانات کے مرحوم منت ہے جو ابدی اور دائمی ہیں، اس لیے تو بھی دائمی ہے، اس لیے تو بھی لازوال ہے۔ علامہ اقبال مزید فرماتے ہیں کہ یہ مسجد ملت اسلامیہ کے اذکار و خیالات اور اس کے عزائم اور ایک تجلی والے کی وجہ سے اس کی نمائندگی ہے۔ جس طرح یہ ملت ملک و وطن، نسل و قوم کے غیر حقیقی اور محدود تصورات سے بری ہے، اسی طرح یہ مسجد بھی عرب و عجم کے حسین امتیاز۔ پھر مسجد قرطبہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو دنیا میں مومن کے خواب کی پھر علامہ اقبال اپنے شعر میں فرماتے ہیں، تیرا وجود مردان خدا کی دلیل ہے، وہ بھی جلیل و جمیل ہے، تو بھی جلیل و جمیل ہے، تیرے ستون بے شمار، تیری بنا پائیدار، شام کے صحرا میں جیسے ہجوم و نکیل ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔